مدینہ کی فضاؤں میں ایمان کی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ نبی کریم کی مجلس میں وہ چہرے بیٹھے تھے جنہیں تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ان میں علی تھے، فاطمہ تھیں، حسن و حسین تھے، اور وہ اصحاب جنہوں نے اپنی جان دین کے لیے نثار کر دیں۔ ایک دن رسول کریم نے فرمایا کہ ایمان کا درجہ لفظوں سے نہیں بلکہ عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ اس وقت علی نے کہا، یا رسول اللہ، ہم اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہیں۔ نبی پاک نے مسکرا کر فرمایا، علی تم ایمان کے دروازے ہو، تمہارے جیسا کوئی نہیں ہے۔ جس دن خیبر کا دروازہ گرا تھا، اس دن پورا لشکر حیران رہ گیا کہ یہ ایک انسان نہیں بلکہ ایمان کی طاقت کا مظہر ہے۔ علی نے وہ دروازہ اٹھایا جو کئی آدمیوں سے بھی نہ ہلتا، وہ اس کو ڈھال بنا کر لڑتے رہے، دشمنوں کی لشکر بھاگ گئے۔ نبی نے فرمایا، خیبر کا دروازہ علی کے ہاتھ نے نہیں بلکہ ایمان نے اٹھایا ہے۔ اسی مجلس میں سلمان فارسی بیٹھے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ وہی سلمان تھے جو برسوں سچ کی تلاش میں ملک ملک گھومتے رہے، کبھی آتش پرستوں کے درمیان، کبھی عیسائی راہبوں کے درمیان۔ آخر ایک دن مدینہ پہنچے اور نبی کی خدمت میں آئے۔ رسول نے فرمایا، سلمان تم ہم اہل بیت میں سے ہو۔ یہ جملہ ان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی سعادت تھی۔ سلمان نے سب کچھ چھوڑ دیا، وہ نبی کے قریب رہنے لگے۔ نبی نے فرمایا کہ علم کی خوشبو اس دل میں ہے جو سچائی سے لبریز ہو، اور سلمان کا دل ایسا ہی تھا۔ ابوذر غفاری کا واقعہ بھی ایمان کی روشن مثال ہے۔ وہ ایک قبیلے کے بہادر سردار تھے۔ جب انہیں رسول کی نبوت کی خبر ملی تو وہ مکہ پہنچے۔ کعبہ کے سائے میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قریش نے ان پر حملہ کیا، مارا پیٹا، مگر ابوذر نے ایک لفظ واپس نہ لیا۔ وہ خون میں نہائے ہوئے تھے مگر زبان سے کہہ رہے تھے، اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہیں۔ نبی نے جب انہیں دیکھا تو فرمایا، ابوذر زمین و آسمان میں تم جیسے سچے ایمان والے کم ہیں، تم اکیلے ایک امت کے برابر ہو۔ اسی طرح حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدین کا ذکر ایمان کے استقامت کی علامت ہے۔ جب مکہ کے کافروں نے انہیں اذیت دی تو ان کے والدین کو شہید کر دیا گیا۔ نبی نے فرمایا، صبر کرو اے الیاسر، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ عمار نے کہا، یا رسول اللہ ہم کمزور ہیں مگر ایمان مضبوط ہے۔ نبی نے ان کے لیے دعا کی اور فرمایا، عمار تم جہاں بھی دیکھو گے حق تمہارے ساتھ ہوگا اور تمہارا دل حق پر قائم رہے گا۔ بی بی فاطمہ زہرا کا کردار ایمان کے نور کا دوسرا نام ہے۔ وہ نبی کی لخت جگر تھی مگر سادگی میں ایسی مثال قائم کی کہ دنیا حیران رہ گئی۔ وہ چکی پیستی تھیں، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے مگر لبوں پر شکر ہوتا۔ نبی نے فرمایا، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ ایک دن علی گھر آئے، دیکھا فاطمہ آٹا گوند رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ علی نے فرمایا، فاطمہ کیا کچھ کھایا ہے؟ بی بی نے کہا، علی میں نے آج صرف بچوں کو کھلایا ہے۔ نبی کو خبر ہوئی تو وہ گھر آئے، فرمایا، فاطمہ قیامت کے دن تم سب عورتوں کی سردار ہوگی۔ حسن و حسین نبی کے نواسے تھے۔ ایک دن نبی خطبہ دے رہے تھے کہ دونوں بچے گرتے پڑتے آئے۔ نبی ممبر سے اتر آئے، دونوں کو اٹھا لیا، فرمایا، یہ میرے پھول ہیں، جو انہیں چاہتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ایک دن نبی نے حسین کے کان میں فرمایا، حسین تمہاری شہادت پر آسمان روئے گا، زمین کانپے گی، تمہارا خون حق کی نشانی بنے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب کربلا کی ریت پر حسین نے سر جھکایا تو فرشتوں نے آسمانوں کو ہلا دیا۔ ایک دن علی نے دیکھا کہ ایک فقیر مسجد میں آیا ہے، سب نے منہ پھیر لیا۔ علی نے اپنی انگوٹھی اتار کر فقیر کو دے دی، وہ اس وقت حالت نماز میں تھے۔ نبی نے فرمایا، علی کا یہ عمل اللہ کو پسند آیا ہے، اور اسی وقت آیت نازل ہوئی کہ تمہارا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکو دیتا ہے۔ علی ایمان کے پہاڑ تھے۔ سلمان فارسی اور ابوذر ایک رات مدینہ کی گلیوں میں چل رہے تھے۔ سلمان نے کہا، ابوذر کیا تم نے کبھی سوچا کہ نبی کے بعد امت کہاں جائے گی؟ ابوذر نے کہا، میں جانتا ہوں امت کے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی مگر کچھ لوگ رہیں گے جو ایمان کو بچائیں گے۔ سلمان نے کہا، وہی 313 ہوں گے جو مہدی کے ساتھ ہوں گے۔ ایک دن حضرت علی مسجد میں تھے، ایک شخص آیا اور پوچھا، یا علی کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ علی نے فرمایا، میں اس رب کو کیسے نہ دیکھوں جس نے میری روح کو نور دیا ہے، میں آنکھوں سے نہیں دل کے یقین سے دیکھتا ہوں، یہی ایمان کا کمال ہے۔ نبی کے وصال کے بعد اہل بیت پر ظلم ہوا مگر ان کا صبر ایمان کی تاریخ لکھ گیا۔ زینب نے کوفہ کے دربار میں فرمایا، ہم نے خدا کی طرف سے آزمائش دیکھی مگر ہمارا دل شکر گزار ہے۔ یہ ایمان کی انتہا تھی جب ہر چیز چھن گئی مگر یقین نہ چھینا جا سکا۔
اصحاب رسول میں بلال حبشی کا ایمان بھی مثالی تھا، جب انہیں پتھروں پر لٹایا گیا تو وہ ایک ہی لفظ دہراتے رہے، حد حد حد۔ جب نبی نے ان کے زخم دیکھے تو فرمایا، بلال تمہارے جسم پر جتنے زخم ہیں ہر زخم کے نیچے فرشتے تمہارے لیے رحمت لکھ رہے ہیں۔ علی کے عدل کی ایک مثال تاریخ میں محفوظ ہے۔ ایک دن ایک یہودی نے علی کے خلاف عدالت میں مقدمہ کیا۔ علی خلیفہ تھے مگر عدالت میں مدعی کی طرح کھڑے ہو گئے۔ قاضی نے پوچھا، یا علی گواہ کہاں ہیں؟ علی نے فرمایا، میرا بیٹا حسن گواہی دے گا۔ قاضی نے کہا، آپ کا بیٹا گواہ نہیں بن سکتا۔ علی مسکرا دیے فرمایا، عدل یہی ہے کہ میں بھی دوسروں کی طرح قانون کے تابع ہوں۔ یہ سن کر وہ یہودی ایمان لے آیا اور کہا، علی تم واقعی نبی کے وارث ہو۔ یہ وہ اصحاب اور اہل بیت تھے جنہوں نے دنیا کو سکھایا کہ ایمان صرف زبان سے نہیں دل کے یقین سے ہوتا ہے۔ انہوں نے دکھ میں صبر کیا، طاقت میں انصاف کیا اور کمزوری میں دعا کی۔ یہی ایمان کا حقیقی رنگ ہے۔ آج جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو دلوں میں نور اترتا ہے۔ ان کے کردار سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر دنیا اندھیروں میں ڈوب جائے تب بھی ایمان کا چراغ بجھنا نہیں چاہیے۔ اہل بیت کا عشق اور اصحاب کا وفا اسلام کی بنیاد ہیں جس پر قیامت تک روشنی قائم رہے گی۔